بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، اس کی پہلی فصل ہے استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ سبق نمبر 1 میں ہم اعوذ باللہ کے متعلق مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے سوائے سورت برات کے۔ سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، 9ویں پارے کے بعد جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے تو شروع کرنے کے ایک پاؤ بعد یہ سورہ برات شروع ہوتی ہے۔ چونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور ہر سورت کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورۃ حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورت کا فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے پہچانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو جب ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو ہر سورت کے شروع میں اس کا پڑھنا بھی ضروری ہوا۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ مصاحف عثمانیہ میں اس کو لکھ کر باقی رکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے اور اس کو پڑھنا بھی مروی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت تامہ یعنی مکمل آیت ہے ہر سورت سے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت سعید بن جبیر، حضرت زہری اور حضرت عطا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اور اسی قول پر قرائے مکہ، اہل کوفہ اور وہاں کے فقہاء ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول جدید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم فصل بین السورتین یعنی دو صورتوں کے درمیان فرق کو نہ جانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ نازل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ والی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ چونکہ سورت کا جز ہے اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا سوائے سورت برات کے، قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ آیت ہے، جیسا کہ پہلے دلائل کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مگر سورت برات پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ چونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے یہ کہیں گے کہ بسم اللہ اس کے شروع میں نازل نہیں ہوئی۔ بعض حضرات سورہ انفال اور سورہ برات کو ایک ہی سورت سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کا مضمون بھی ایک ہی جیسا ہے، اور بعض احادیث بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ آپ نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا کر دیا، حالانکہ انفال مثانی میں سے ہے اور سورہ برات معین میں سے ہے۔ مثانی اور معین کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں مثانی اس کا مطلب ہے دہائیاں، 10 سے لے کے 99 تک یہ مثانی آتا ہے، اور معین اس کا مطلب ہے جو 3 فگر کے اندر جو آیتیں جس صورت کی آ جائیں، اور یہ والی وہ صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے 100 آیتوں سے لے کے پھر آنورڈ آگے تک۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو دونوں صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، سورہ انفال اگر دیکھیں گے اس کی آیتیں 100 سے کم ہیں، سورہ برات اگر دیکھیں گے تو اس کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں، اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور سورہ انفال کو لمبی صورتوں کے اندر لکھ دیا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے کو فرماتے کہ یہ آیت اس جگہ یعنی فلاں صورت کے ساتھ ملا دو جس میں ایسا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس وقت کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو فلاں صورت میں جس کا مضمون ایسا ہے لکھ دو۔ سورہ انفال ان صورتوں کی پہلی ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور سورہ برات قرآن کے آخر میں نازل ہوئی۔ سورہ انفال کا قصہ سورہ برات کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو وصال فرمانے تک یہ نہیں فرمایا کہ سورہ برات سورہ انفال میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نہ فرمانے کی وجہ سے اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو قریب کر دیا،
اور ہم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور یہ 7 لمبی صورتوں کے درمیان ہم نے ان کو رکھ دیا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ صورت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اب تلوار کے ساتھ نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، اور تلوار یہ ایک غضب الہی کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار پر اپنا غضب نازل کر رہے ہیں۔ غضب اور رحمت کا جوڑ نہیں بنتا، تو چونکہ سورہ توبہ کے اندر اللہ کے غضب والے مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ تو یہ تو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کے شروع کے متعلق کچھ چیزیں، اور جب سورہ شروع کی جائے اب آخری بات ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور ساتوں اجزاء میں اختیار ہے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور ساتھ یہ جمع ہے وسط کی، اور اجزاء یہ جمع ہے جز کی۔ وسط درمیانی حصے کو کہتے ہیں اور جز ایک حصے کو کہتے ہیں۔ یعنی سورت کے شروع کے اندر وہ تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے کہ ساری یہ صورتوں کے شروع کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، البتہ سورہ برات کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے کہ آپ سورت کے شروع سے نہیں پڑھتے بلکہ آپ سورت کے درمیان سے آپ پڑھتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب صورتوں کے درمیان سے آپ قرأت کریں گے تو وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ چاہے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ الرحمن الرحیم کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اور چاہے آپ نہ پڑھیں۔ سورہ برات کے درمیان سے پڑھیں تب بھی یہی حکم ہے کہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے نہ پڑھنے کے متعلق جواز ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور صورت اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں، اور چاہے آپ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ نہ پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک بسم اللہ کے پڑھنے کے متعلق۔ اب اس کے بعد آگے کل 4 صورتیں ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔